بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ڈاکٹر عامر مستور، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج۔ ناظرین، آج کے ولاگ کے اندر ہم ایک ایسی کہانی کے اوپر بات کریں گے، ایک ایسی بہادری کی جو نہ صرف ہمارے دلوں کو چھوتی ہے بلکہ ہمارے وطن کی مٹی کو عزت اور فخر سے روشن کرتی ہے۔ یہ کہانی ہے میجر عدنان اسلم شہید کی، ایک ایسی داستان جو ہر پاکستانی کے لیے ایک عظیم مثال ہے۔ میجر عدنان اسلم نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اپنے زخمی ساتھی کی جان بچائی، دہشت گردوں سے مقابلہ کیا اور اپنی زندگی اس دھرتی کی حفاظت کے لیے قربان کر دی۔ یہ کوئی افسانہ نہیں بلکہ ایک ایسی سچائی ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ ہمارے شہید ہمارا فخر ہیں اور ان کی قربانیاں ہمارے وطن کی حفاظت کی ضمانت ہیں۔ آئیے ہم آپ کو لے چلتے ہیں اس عظیم شہید کی آخری لمحات کی طرف، جہاں انہوں نے اپنے ایمان، حوصلے اور وطن سے محبت کی ایک ایسی مثال قائم کی جو رہتی دنیا تک یاد رکھی جائے گی۔ میجر عدنان اسلم پاک فوج کے اسپیشل سروس گروپ SSG کے ایک نڈر کمانڈر تھے۔ یہ 31 سالہ جوان راولپنڈی کا رہائشی تھا جس کا دل وطن کی محبت سے سرشار تھا۔ ان کی زندگی کا ہر لمحہ اس بات کی گواہی دیتا تھا کہ وہ اپنی دھرتی کی حفاظت کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار ہیں۔ 2 ستمبر 2025 کو خیبر پختونخوا کے علاقے بنوں میں دہشت گردوں کے خلاف ایک آپریشن کے دوران میجر عدنان نے وہ بہادری دکھائی جو تاریخ کے اوراق میں سنہری الفاظ سے لکھی جائے گی۔ یہ آپریشن کوئی معمولی کارروائی نہیں تھا بلکہ فتنہ الخوارج کے خلاف ایک مشکل اور خطرناک مشن تھا جس میں میجر عدنان اپنے دستے کی قیادت کر رہے تھے۔ بنوں میں دہشت گردوں کی موجودگی کی خفیہ اطلاعات موصول ہوئیں۔ یہ وہ دہشت گرد تھے جو پاکستان کی سرزمین پر فساد پھیلانے کے لیے موجود تھے، فساد پھیلانے کے در پہ تھے اور ان کے پیچھے بہت سی پراکسیز کی حمایت بھی تھی۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق میجر عدنان نے اس آپریشن میں رضاکارانہ طور پر حصہ لیا، حالانکہ وہ اس سے بچ بھی سکتے تھے، لیکن ان کے دل میں وطن کی محبت تھی۔ محبت کا وہ جذبہ تھا جو انہیں پیچھے ہٹنے کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ انہوں نے اپنے دستے کے ساتھ مل کر دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر حملہ کیا اور 5 میں سے 2 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ اس دوران دشمن کی گولی ان کی دائیں ٹانگ پر لگی جس سے وہ شدید زخمی ہو گئے۔ زخمی ہونے کے باوجود میجر عدنان نے ہمت نہ ہاری۔ انہوں نے ایک شکستہ دیوار کے پیچھے مورچہ سنبھالا اور دہشت گردوں سے مقابلہ جاری رکھا۔ اسی لمحے ان کے ایک زخمی ساتھی ان تک پہنچے۔ دہشت گرد جو میجر عدنان کی بہادری سے پہلے ہی بھاری نقصان اٹھا چکے تھے ان پر جھپٹ پڑے۔ اس نازک موقع پر ان کے زخمی ساتھی نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے میجر عدنان کو اپنے جسم سے ڈھانپ لیا تاکہ وہ مزید گولیوں سے محفوظ رہیں، لیکن میجر عدنان نے بھی اپنے زخمی ساتھی کی جان بچانے کے لیے اپنی زندگی کو داؤ پر لگا دیا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو بچانے کے لیے اپنی جانیں خطرے میں ڈالی۔ اسی دوران دہشت گردوں کے قریب سے کی گئی فائرنگ سے میجر عدنان کی دونوں ٹانگوں میں متعدد گولیاں لگنے سے ان کی ٹانگوں سے بہت زیادہ خون بہنا شروع ہو گیا۔ شدید زخمی حالت میں بھی میجر عدنان کا حوصلہ ناقابل یقین تھا۔ جب انہیں کمانڈ ملٹری ہسپتال CMH راولپنڈی منتقل کیا گیا تو ہوش میں آنے پر ان کا جو سب سے پہلا سوال اپنے زخمی ساتھی کے بارے میں تھا جنہیں انہوں نے اپنے جسم سے ڈھال بنا کر بچایا تھا۔ یہ لمحہ ان کے بھائی چارے، ایمان اور دوستوں کی ایک ایسی مثال ہے جو ہر پاکستانی کے لیے قابل فخر ہے۔ 3 دن تک ہسپتال میں زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا رہنے کے بعد 9 ستمبر 2025 کو میجر عدنان اسلم نے جام شہادت نوش کیا۔ ان کی نماز جنازہ چکلالہ راولپنڈی میں ادا کی گئی جس میں وزیر اعظم شہباز شریف، آرمی چیف جنرل عاصم منیر، وزیر دفاع خواجہ آصف اور دیگر اعلیٰ عہدیداروں نے شرکت کی۔ میجر عدنان کی شہادت صرف ایک فوجی کی قربانی نہیں بلکہ ایک ایسی داستان جو ہر پاکستانی کے دل کو چھوتی ہے۔ انہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنے زخمی ساتھی کی جان بچائی اور اس عمل میں انہوں نے اسلام کی عظیم تعلیمات کی عملی تصویر بھی پیش کی۔ اسلام میں دوستی کا رشتہ اتنا مقدس ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دوست دوسرے دوست کو جنت میں لے جائے گا۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے، ہمیں بتاتی ہے کہ جو دوست اللہ کی راہ میں ایک دوسرے کے لیے قربانی دیتے ہیں وہ آخرت میں ایک دوسرے کے ساتھ جنت میں ہوں گے۔ میجر عدنان اور ان کے زخمی ساتھی نے اسی اسلامی جذبے کی عملی مثال پیش کی
جب انہوں نے ایک دوسرے کو بچانے کے لیے اپنی جانیں خطرے میں ڈالیں۔ یہ واقعہ ہمیں سورہ آل عمران کی آیت 169 کی بھی یاد دلاتا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہوں انہیں مردہ مت کہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس سے رزق پا رہے ہیں، لیکن آپ لوگ اس کا شعور نہیں رکھتے۔ میجر عدنان کی بہادری اور قربانی اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان کی فوج دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی ہے۔ ISPR کے مطابق میجر عدنان نے بنوں میں فتنہ الخوارج کے خلاف نہایت جرأت سے مقابلہ کیا۔ ان کی شہادت سے یہ پیغام ملتا ہے، پاکستان کے بہادر سپوت ہر قیمت پر اپنی پاکستان کی دھرتی کی حفاظت کریں گے، اور وزیراعظم شہباز شریف نے ان کی بہادری کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ میجر عدنان کا عزم اور قربانی پاکستان کی بہترین نمائندگی کرتی ہے۔ ان کی شہادت اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ ہماری فوج دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے پرعزم ہے۔ اور آخر میں ہم میجر عدنان اسلم شہید کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ ان کی قربانی ہمارے لیے ایک عظیم پیغام ہے کہ وطن کی حفاظت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ ان کا ایمان، ان کی بہادری، ان کی دوستی کا جذبہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ دھرتی اپنے شہیدوں کی ہمیشہ مقروض رہے گی۔ اللہ تعالیٰ میجر عدنان شہید کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ان کے اہل خانہ کو صبر جمیل عطا کرے۔ یہ کوئی فلمی سین نہیں ہے، یہ ایک سچا واقعہ ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارے شہید ہمارا فخر ہیں اور ان کی قربانیاں ہمارے وطن کی حفاظت کی ضمانت ہیں۔ میجر عدنان شہید، آپ کو لاکھوں سلام، آپ کی بہادری ہمیشہ ہمارے دلوں میں زندہ رہے گی۔